عائشہ کے لیے رشتہ آیا۔ دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا ہے، باقی اسے مل کر پتہ چلے گا وہ کیسا ہے۔ لڑکا اپنا کوئی بزنس کرتا تھا۔ عائشہ ماڈرن لڑکی تھی، آج کل کی فضول باتیں کرنے والی۔ اس کو ایک ایسے ہم سفر کی تلاش تھی جو انڈین فلموں کی طرح رومانٹک ہو، پاکستانی فلموں کی طرح سلطان راہی ٹائپ ہو، جس کی آواز میں ایک مٹھاس ہو، جو ماڈرن ہو، کسی ناول کے ہیرو کی طرح، بہت پیار کرنے والا، ہر خواہش پوری کرنے والا، ناراض ہونے پہ محبت سے منانے والا، پڑھا لکھا، اچھی جاب، بڑا گھر اور ایک عدد بڑی گاڑی۔ عائشہ اس سے پہلے کوئی 50 لڑکوں کو ریجیکٹ کر چکی تھی، اب کی بار مسٹر سجاول نے ریجیکٹ ہونا تھا۔ عائشہ سجاول کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے میں تو بڑا برگر بچہ لگتا ہے، دیکھتے ہیں یہ کس ٹائپ کا ہے۔ وہ دونوں ڈنر پہ ملنے والے تھے۔ عائشہ ٹائم دیکھ رہی تھی، 7 بجے ملنا ہے، ابھی 7 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں۔ وہ کون سا ٹھیک وقت پہ آئے گا، میں آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤں گی۔ سجاول 7 بجنے سے 20 منٹ پہلے پہنچ چکا تھا۔ وہ انتظار کرنے لگا عائشہ کا۔ عائشہ 7:30 پہنچ گئی۔ عائشہ تصویر والے لڑکے کو ڈھونڈ رہی تھی، اتنے میں سجاول کی کال آئی۔ میڈم اپنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں، ٹیبل نمبر 14 پہ، وہی ہوں میں۔ عائشہ پاس پہنچی اور سلام کیا۔ سجاول نے اٹھ کر کرسی پہ بیٹھنے کو کہا۔ عائشہ حیران تھی، یہ کیا ہے؟ تصویر میں تو سمارٹ سے ہو، سٹائلش پینٹ کوٹ پہنا ہوا، اور حقیقت میں موٹے سے۔ یہ کیا پرانے زمانے کے ولن کی طرح ہیئر سٹائل بنایا ہوا ہے؟ سجاول مسکرایا۔ ہم آپ کو سچی بات بتاتے ہیں، ہم پہلے سمارٹ ہوا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ہم موٹے ہو گئے، لیکن اتنے بھی موٹے نہیں ہیں۔ عائشہ منہ بنا کر بولی، تو پھر پرانی تصویر کیوں بھیجی تھی؟ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے 50 لڑکیاں ریجیکٹ کر چکی ہیں، صرف میری تصویر دیکھ کر ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ اس بار میں ملنا چاہتا تھا اس لڑکی سے جو مجھے ریجیکٹ کرے گی، اس لیے پرانی تصویر بھیج دی۔ عائشہ اٹھی اور طنز کرتے ہوئے بولی، پہلی ملاقات میں ہی تم نے فراڈ، دھوکہ اور جھوٹ بولا۔ میں جھوٹے انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ گڈ بائے۔ عائشہ جانے لگی۔ سجاول نے آواز دی، عائشہ جی بات تو سنیں، میں یہاں آپ سے رشتہ نہیں کرنے آیا۔ میں جانتا تھا آپ تو کیا مجھے کوئی لڑکی قبول نہیں کرے گی، نہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ ہے، نہ ڈھنگ کے کپڑے پہننے آتے ہیں، شکل سے بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہوں۔ آپ اگر آ گئی ہیں تو کم سے کم ڈنر ہی کر لیں، اس کے بعد آپ اپنے راستے، میں اپنے راستے، بس پہلی اور آخری بات مان لیں۔ عائشہ پہلے جانے لگی، پھر بیٹھ گئی۔ ہائے میری قسمت، 51 لڑکے ریجیکٹ ہو گئے، پتہ نہیں کب کوئی آئے گا میری لائف میں۔ سجاول مسکرا کر بولا، آپ جتنی خوبصورت ہیں نا، اللہ نے آپ کے لیے کوئی آپ سا کہیں نہ کہیں آپ کے لیے بنایا ہوگا۔ عائشہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ کتنا پڑھے لکھے ہو؟ عائشہ جی ماسٹر کیا ہوا ہے، لیکن سچ بتاؤں اس ملک میں پڑھنا فضول ہے، پڑھ لکھ کر کون سا کوئی جاب مل جاتی ہے۔ عائشہ سجاول کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھا تو اتنے پڑھے لکھے ہو، پھر اتنی سادگی کیوں؟ مجھے سادگی پسند ہے کیونکہ میں ایک غریب فیملی سے ہوں۔ عمر بھر اسکول، کالج، یونیورسٹی سر پہ سرسوں کا آئل لگا کر جاتا رہا ہوں۔ آج جیل لگا کر بالوں کو سٹائلش بنانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ویسے بھی انسان کا کردار خوشبودار ہونا چاہیے، ظاہر خود بخود لوگوں کو پسند آ جاتا ہے۔ عائشہ سجاول کی باتوں سے متاثر ہو رہی تھی۔ اچھا تو کتنے بہن بھائی ہو؟ عائشہ ہم 5 بہن بھائی اور ہماری ایک بہت ہے جو عائشہ ہم 5 بہن بھائی اور ہماری ایک بہن ہے جو مجھ سے بڑی ہے۔ سب بھائی شادی شدہ ہیں اور مجھے کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ عائشہ من میں کہنے لگی، تم پینڈو کو کون دے گا اپنی بیٹی؟ اچھا بتاؤ زندگی کا ایسا لمحہ جو کبھی بھول نہ پائے ہو۔ مسکرانے لگا، میں کالج پڑھتا تھا، بہت سمارٹ سا تھا۔ ایک دن ہمارے کالج کی ایک
ایک دن ہمارے کالج ایک شخص آیا جو رو رہا تھا، میری بیٹی کو او پازیٹیو بلڈ کی ضرورت ہے، کہیں سے نہیں مل رہا، اگر بلڈ نہ ملا تو میری بیٹی مر جائے گی۔ میرا بلڈ او پازیٹیو ہی تھا، لیکن میں خود بہت کمزور سا تھا، پھر بھی اس شخص کے ساتھ ہسپتال گیا اور بلڈ دیا۔ ڈاکٹر تو منع کر رہے تھے، لیکن میری ضد تھی، اور پھر وہ لڑکی کو اللہ نے زندگی عطا کی۔ ہنسنے مسکرانے لگی، بس وہ اس لڑکی کا مسکرانا مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ اچھا بتاؤ کھانے میں کیا پسند ہے؟ میڈم کھانے میں مجھے ہر چیز پسند ہے، لیکن میرا فیورٹ ایک پیالے میں دودھ ڈال کر اس میں باقر خانی کو ڈال کر پھر چمچ سے کھانا بہت اچھا لگتا ہے، اور آم کے اچار کے ساتھ سوکھی روٹی کھانا۔ عائشہ شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اس ڈنگ کو پہلے سمجھ لیا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا بزنس ہے تمہارا؟ عائشہ میڈم بزنس کیا بھلا، میرا ایک ڈھابا ہے، لوگوں کو کھانا بنا کر کھلاتا ہوں۔ جاب ڈھونڈتا رہا، رشوت مانگتے تھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، پھر تھک ہار کر جو پیسے تھے ان کا ڈھابا کھول لیا۔ اللہ کا شکر ہے اب میں عزت کی کما رہا ہوں۔ اتنے میں کھانا آیا، ویٹر کے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ چھوٹ گئی، سارا کھانا سجاول پہ گر گیا، کپڑے خراب ہو گئے۔ سجاول نے ویٹر کی طرف دیکھا، بھائی جان کچھ پریشان سے لگ رہے ہو، خیریت ہے نا؟ عائشہ حیران تھی، بجائے ڈانٹنے کے اس سے ہمدردی کر رہا ہے، میں ہوتی تو اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتی۔ ویٹر آہستہ سے بولا، سر آئی ایم سوری، میں صاف کر دیتا ہوں۔ سجاول واش روم گیا، کپڑے صاف کیے، پھر آ کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کھانا آیا، کھانا کھانے لگا، چاقو چمچ کی بجائے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، دیسی سٹائل میں۔ کھانا ختم ہوا، دونوں جانے لگے، عائشہ بل ادا کرنے لگی۔ سجاول نے عائشہ کی طرف دیکھا اور پیار سے بولا، ہم دونوں بل ادا کریں گے، آدھے پیسے آپ دیں اور آدھے میں دوں گا، کیونکہ ہم دونوں کو یاد ہے یہ ڈنر، اور مجھے یہ یاد رہے کہ میرا 51 بار ریجیکٹ ہونا سیلیبریٹ کیا گیا تھا۔ عائشہ سجاول کی طرف دیکھ کر بولی، اوکے مسٹر سجاول، تھینک یو، خوش رہیں، امید کرتی ہوں آپ کو کوئی جلد آپ جیسی مل جائے گی۔ عائشہ نے ٹیکسی والے کو اشارہ کیا۔ سجاول عائشہ سے کہنے لگا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو گھر تک ڈراپ کر سکتا ہوں۔ عائشہ نے انکار کر دیا، نہیں سر میں چلی جاؤں گی۔ سجاول عائشہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اچھا تو آپ کی طرف سے بھی انکار ہے؟ عائشہ مسکرانے لگی، جی ہاں بالکل، میری طرف سے بھی انکار ہی ہے۔ سجاول مسکرایا، قسم سے آپ میرا دل ہی رکھ لیتی، مذاق میں ہی کہہ دیتی، قبول ہوں میں۔ عائشہ نے خدا حافظ بولا، اچھا عائشہ آپ بھی اپنا خیال رکھے گا، اور ہاں ایک آخری بات۔ عائشہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، میڈم ویسے نہ مجھے باتوں کے پھول سجانے نہیں آتے، لیکن ایک بات کہوں، آپ بہت اچھی ہیں، ملنا نہ ملنا قسمت کی بات ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر نہ دل میں عجیب سی خوشی محسوس ہوئی ہے، چلیں اس بات پہ ہینڈ شیک کر لیں۔ ہاتھ ملایا، سجاول نے اپنی بائک سٹارٹ کی، جانے لگا۔ عائشہ سے کہنے لگا، میڈم یہی اوقات ہے میری، پرانی سی بائک، میرا ماننا ہے کسی کو بڑے بڑے خواب دکھانے سے اچھا ہے اپنی حیثیت کے مطابق وعدے کرو، خواب دکھاؤ، تاکہ رشتوں میں مضبوطی رہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں عزت رہے۔ جھوٹ بول کر کسی کو خوشی دینے سے بہتر ہے سچ بول کر بھروسہ قائم رکھا جائے۔ نہیں جانتا میری ہمسفر کون ہوگی، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کبھی دکھ کا آنسو اس کو نہ دوں گا۔ اچھا میڈم چلتا ہوں، اور ہاں آپ کا نمبر ڈیلیٹ کر دوں گا، اللہ حافظ۔ عائشہ گھر آ گئی، بہن نے پوچھا، ہاں آپی کیسا تھا سجاول؟ عائشہ خاموش تھی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سجاول گھر آیا، ماں نے پوچھا، کیا کہتی ہے عائشہ؟ سجاول کچھ سخت لہجے میں بولا، امی بس اب کی بار میں تھک گیا ہوں، اس نے بھی ریجیکٹ کر دیا، اب مجھے نہیں کرنی شادی۔ امی حوصلہ دینے لگی، اللہ کی بہتری ہوگی، پریشان نہ ہو۔ سجاول اپنے ڈھابے پہ چلا گیا، اتنے میں عائشہ کی کال آئی، سجاول صاحب جٹ سے بولا، عائشہ میڈم۔ عائشہ ڈانٹ کر بولی، میرا نمبر ڈیلیٹ نہیں کیا؟ سوری میڈم، ابھی کر دیتا ہوں۔ عائشہ مسکرانے لگی، سجاول کیا آپ مجھے اجازت دیں گے میں اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام لکھ سکوں؟
سجاول چونک گیا، کیا مطلب؟ عائشہ پیار سے بولی، اگر میں کہوں مجھے آپ قبول ہو تو سجاول کی آنکھ سے ایک آنسو چھلکا۔ عائشہ میڈم، میری سادگی، میری پرانی سی بائک، میرا ڈھابہ، کیا قبول ہے آپ کو؟ اور میں موٹا بھی ہوں۔ عائشہ مسکرائی، سجاول تم بہت فرشتہ دل شخص ہو، دکھاوے کی زندگی نہیں جیتے، سچے اور مخلص انسان ہو، رشتوں کو نبھانا جانتے ہو، بڑے دعوے اور جھوٹے خواب نہیں دکھاتے، ایماندار ہو، اور میں جانتی ہوں آپ کا ساتھ پانا خوش قسمتی ہے، اور میں کسی مخلص انسان کو کھونا نہیں چاہتی۔ میں پاگل بڑا گھر، گاڑی، دولت، بڑی جاب والا ڈھونڈ رہی تھی، لیکن آپ سے ملنے کے بعد احساس ہوا خوشگوار زندگی کے لیے عزت دینے والا، خیال رکھنے والا، شبنم دل ہم سفر ضروری ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے کتنی پڑھی لکھی ہوں یا کتنی خوبصورت ہوں؟ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں طلاق لیے رو رہی ہیں۔ سجاول، کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ کیا اپنے ڈھابے پہ کھانا کھلائیں گے؟ کیا مجھے بائک پر بٹھا کر لانگ ڈرائیو لے کر جائیں گے؟ سجاول محبت کے سجدے ادا کرنے لگا۔ عائشہ، میری طرف سے تو ابھی 3 بار قبول ہے۔ عائشہ رونے لگی۔ سجاول، بس وعدہ کرو کبھی خود کو نہیں بدلو گے، یوں ہی چاہو گے۔ سجاول نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈھول باجا گانا ساز، دھمال دھماکے، بارات آئی، شادی ہو گئی۔ عائشہ سجاول کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں نے دولت، بڑا گھر، گاڑی، ماڈرن لڑکا، اچھی جاب والے کا انتخاب نہ کر کے بہت اچھا کیا، ایک شہزادے کو اپنے مقدر میں لکھ لیا، ورنہ اپنی تعلیم اور خوبصورتی کے غرور میں شاید ایک خوشگوار زندگی نہ گزار سکتی۔ اب عائشہ کو بھی دودھ میں باقر خانی ڈال کر چمچ کے ساتھ کھانا اچھا لگتا ہے۔ اب بڑی گاڑی کی جگہ اسے سجاول کے ساتھ بائک پہ سفر کرنا اچھا لگتا ہے۔ خوشیاں بڑے گھر میں نہیں، دولت خوبصورتی سے نہیں، ایک با اخلاق اور مخلص ہم سفر سے قدم چومتی ہے۔ لڑکیوں، بڑے خوابوں اور اپنی خوبصورتی کے غرور میں جانے انجانے میں کسی سجاول کو نہ گنوا دینا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور پلیز دیا انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔